آداب عرض احباب، آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ آئیے آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کی نظم نمبر 4 در مدح نواب آصف الدولہ جو میر تقی میر نے قلم بند فرمائی ہے، اور یہ ایک قصیدہ ہے۔ پیش درس میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آج کل درباروں میں جا کر قصیدے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ اور نواب ہی نہیں رہے، مگر اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک اہمیت ہمیشہ رہی ہے۔ شاعر قصیدے میں بادشاہ یا نواب کی تعریف خوب بڑھا چڑھا کر کرتا اور صلے میں انعام و اکرام پاتا۔ اردو شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ غالب اور ذوق دونوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں قصیدے پڑھے ہیں۔ بادشاہ کے علاوہ ان کے امیروں یا نوابوں کے محلوں میں عید بقرعید کے موقعوں پر شاعر قصیدے پیش کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں جب مغل حکومت اپنے خاتمے پر پہنچ رہی تھی، اردو شاعری میں قصیدے کی روایت زوروں پر تھی۔ دہلی کے دربار کے ساتھ لکھنؤ، حیدرآباد وغیرہ ریاستوں میں بڑے بڑے دربار قائم تھے، اور شعراء یہاں پہنچ کر نوابوں کی خدمت میں قصیدے پیش کر کے خوب انعام و اکرام حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملکی حکومتوں کے بعد انگریز حکومت میں بہت سے شاعر انگریز گورنروں کی خدمت میں قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جان پہچان: میر کا پورا نام میر محمد تقی تھا۔ ان کی پیدائش 1723 میں اکبر آباد آگرہ میں ہوئی۔ ابھی وہ 10-11 برس کے تھے کہ ان کے والد محمد علی متقی کا انتقال ہو گیا۔ تلاش معاش کے لیے میر کو کم عمری ہی میں دہلی آنا پڑا۔ ابتدا میں اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ خان آرزو کا شمار اس وقت کے اہم اساتذۂ سخن میں ہوتا تھا۔ میر نے ان سے کافی استفادہ کیا۔ میر نے دہلی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ نادر شاہ کا حملہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں بیشتر اہل کمال دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ لکھنؤ میں اس وقت نواب آصف الدولہ اہل فن کی پذیرائی کر رہے تھے۔ اس وجہ سے لکھنؤ صاحبان کمال کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ مرزا سودا کے انتقال کے بعد آصف الدولہ نے سفر خرچ دے کر میر کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ دہلی میں میر کے حالات نہایت خراب تھے، چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ جب تک لکھنؤ دربار میں رہے، انہوں نے آصف الدولہ کی مدح میں قصیدے لکھے۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام لکھنؤ میں گزارے اور وہیں 1810 میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میر کی زبان سادہ، دلکش اور شگفتہ ہے۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی، مگر غزلوں کے علاوہ انہوں نے قصیدے، مثنویاں، مرثیے، قطعات، رباعیات، مثلث، واسوخت، مخمس، مسدس سبھی اصناف اور اسالیب میں اپنے آثار چھوڑے ہیں، اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اردو کے 6 دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ فارسی نثر میں خود نوشت، سوانح، ذکر میر اور شعراء کا تذکرہ، نکات الشعراء بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ آئیے ہم یہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے اچھے ڈھنگ سے قصیدہ تحریر کیا گیا ہے۔
دیکھیے گا. رات کو مطلق نہ تھی یہاں جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جوں کباب. ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، رہ گزر سے لطف کی کر کر خطاب. ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب. آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، ناز کر تالے پہ جو ہو بار یاب. اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے درو یاقوت ناب. اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خون ہے دل کان کا دریا ہے آب. جم حشم انجم سپاہ گردوں شفا، جم حشم انجم شفا انجم سپاہ گردوں شکوا. مرجع خرد و قلا عالم معاب، دست ہمت اس کا گر دربار ہو، پانی پانی شرم سے ہوئے صحاب. مال کیا ہے ہفت گنجے خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہے شتاب. فخر سامو رستم فخر سامو رستم اس کی بندگی، داخلے خدام یا افراس یاب. جس سحر جرأت سے کھینچی اس نے تیغ، ڈھال رکھے منہ پہ نکلا آفتاب. رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپی تناب. خرمنہ سا جل گیا انبوء خصم، چل پڑی جو اس کی تیغ برقتاب. دیو تھے گو معرکے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب. مدعی کی صف ہے کنجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب. موجزن جیدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب. گرد اس لشکر کی گر ہووے بلند، پھر زمین و آسماں میں ہے حجاب. داوری وہ منصفی سن دل براں، چھوڑ دیں اشاک پر کرنا عتاب. رفع بدعت چاہے تو پھر کیا مجال، اٹھ سکے جو نغمے چنگ و رباب. منع میں ہووے تو پھر قدرت ہی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب. خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب. کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب. زیر دست اس کے رہیں گردن کشاں، تا قیامت وہ رہے مالک رقاب. دیکھیے کتنے بہترین ڈھنگ سے یہ قصیدہ تحریر کیا گیا ہے. قصیدے کی تمام خوبیاں اس قصیدے میں موجود ہے. تمہید سے لے کر اختتام جو دعا پر ہو رہا ہے، اور کس ڈھنگ سے تعریفیں کی گئی ہے بادشاہ اور اس کے لشکر کی. معنی و اشارات دیکھتے ہیں. تاب یعنی برداشت، خواب یعنی نیند، سروش یعنی فرشتہ غیب کی آواز، آسماں یعنی رتبہ، آسماں جیسے بلند مرتبے والا، تالے آسماں رتبہ یعنی آسماں جیسے بلند مرتبے والا، تالے یعنی قسمت، بات کہتے یعنی فوراً، در یعنی موتی، حشم یعنی جمشید کی سی شان و شوکت والا، جام جمشید جو جمشید بادشاہ گزرا ہے ان کی شان و شوکت والا جام حشم، جم حشم. انجم سپاہ ستاروں کی فوج رکھنے والا، شکوہ یعنی شان و شوکت، مرجع جائے پناہ، عالم معاب دنیا جس کی طرف رجوع کرتی ہے، دربار یعنی موتی برسانے والا، گنج خسروی یعنی شاہی خزانہ، شتاب یعنی بلا توقف فوراً، سام یعنی ایرانی پہلوان رستم کے دادا کا نام، رزم جنگ، تناب خیمے کی رسی، انبوء خصم دشمنوں کا ہجوم،
तैग बर्क ताब, बिजली को चमकाने वाली तलवार, मुराद बिजली से ज़्यादा चमकदार तलवार। कूंज यानी मुराबी, दावरी यानी बादशाही, रफ़े बिदत, दीन में लाई जाने वाली नई बात का खात्मा, चंगो रबाब, मौसीकी के आलात, मुस्तजाब, कबूल किया गया, गर्दन कशां, गुशां, बागी, सरकश, रकाब यानी गर्दने, मुराद गुलाम। तो बड़े अच्छे ढंग से जो है ये एक आसान सा हमारे सामने जो है वो कसीदा है जिसमें तारीफ़ की गई है। रात को मतलक न थी यहाँ जी को ताब, आशना होता न था आँखों से ख्वाब, लौटता था सोज़े गम से आग में, दिल जिगर सिनकते थे दोनों जूं कबाब। नागाह मुझसे लगा कहने सरोश, रह गुज़र से लुत्फ़ कर खताब, है करीम अब्बी वज़ीर इब्ने वज़ीर, आसिफ़ुद्दौला फ़लक क़द्र जनाब। यहाँ से आसिफ़ुद्दौला की जो है वो ज़बरदस्त तारीफ़ की गई है। आसमां रुतबा है जिसका आस्था, यानी आसमां रुतबा ने बहुत बुलंद रुतबा है जिस पर आसमां भी नाश करे। नाश कर ताले पे जो हो बारियाब, उसकी हिम्मत से सुकन क्या सर करूं, बात कहते दे दुरो याकूते नाप। उसके सब ये इश्तिहारा तमसीलात जो इस्तेमाल की गई हैं ये बहुत शायरी में बड़ी खूबियाँ कहलाती हैं। और ज़बान की सेहत आप देख ही रहे हैं, इसके दस्तो दिल से रश्को शर्म से, खून है दिल कान का दरिया है आब। और जम हशम अंजुम सिपा गिरदूं शिकवा, मर जाए खुर्दो कला आलम माब। दस्त हिम्मत इसका अगर दुर्बार हो, पानी पानी शर्म से होवे साहब। कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर जो है बादशाह की तारीफ में ये कसीदा कहा गया है, जिसमें इस माल क्या है हफ्त गंजे खुसरवी, एक ही को नवाब बख्शे है शताब। फ़ख्र सामो रुस्तमो इसकी बंदगी, दाखिल ख़द्दाम या अफरासियाब। और जिस शहर जुरत से खींची उसने तैग, ढाल रखे मुंह पे निकला आफताब। अब यहाँ पर जो है तैग तलवार जिस तरीके से जो है वो ने जुरत, उसकी बहादुरी का भी नक्शा खींचा जा रहा है। और ढाल रख के मुँह पे निकला आफताब, यहाँ पर जो है इस्तिआरे की ज़बान में बात की गई, यानी बड़े से बड़ा जो दुश्मन है वो अपने मुंह पर जो है मुंह को छुपाते हुए वो सामना भी नहीं कर पा रहा था। रिज़्म के अरसे में हलचल पड़ गई, आसमां के खीमे की कांपी तनाब। और खिरमन आसा जल गया, अम्बुए किस्म चल पड़ी जो इसकी तैग बर्फ। इस तरह वो तलवार चलती थी कि अच्छे अच्छे जो है वो मात खा जाते थे। देव थे गो मार्के में बेशुमार, एक ठहरा वो मुकाबिल क्या हिसाब। यानी ये इनके ठहरने से जितना हजूम था वो लश्कर में या जंग के मैदान में, उनकी कोई वो मुकाबिल जब आ जाता था तो फिर वो बहादुरी का उनका कोई जवाब नहीं रहता था, और उससे कोई बड़ा वहाँ पर जंगजू भी नहीं था। मुद्दई की सफ़ है कुंजों की कतार, लश्करी इस फौज का हर एक अकाब। मौजज़न जिधर हो वो दरियाए फौज, बस्तियाँ उस समत की जैसे हुबाब। जैसे बुलबुले की तरह थी बस्तियाँ जिस तरफ वो चला जाता था। गर्द इस लश्कर की गर हुए बुलंद, फिर ज़मीन व आसमां में है हिजाब। यानी किस खूबसूरत अंदाज में, किस तमसील और किस तरीक़े से, सलीक़ामंदी से, बरजस्तगी के साथ अशार कहे गए हैं। दावरी व मुनसफ़ी सुन दिलबरा, छोड़ दे अशाक पर करना ताप। रफ़े बिदत चाहे तो फिर क्या मजाल, उठ सके जो नगमे चंगो रबाब। उठ सके जो नगमे चंगो रबाब, इन्हें बहुत पुराने ज़माने के साज है चंगो रबाब। उसके जो नगमा है वो यहाँ पर भी तमसील की ज़बान में के हवाले से गुफ्तगू की गई है। और मने मैं होवे तो फिर कुदरती क्या, जो गले से शीशे के उतरे शराब। खूबियाँ ही खूबियाँ सरता कदम, तब किया साने ने तुझको इंतखाब। कर दुआ पर मीर। अब यहाँ पर जैसे कि कसीदे के लास्ट में आखिरी में जो है दुआ की जाती, तो कर दुआ पर मीर अब ख़त्म सुखन, तू कहे जो कुछ करे हक मुस्तजाब। तो जो दुआ करेगा अल्लाह ताला वैसा कर देगा। ज़ेर दस्त इसके रहें गर्दन कशां, ता क़यामत वो रहे मालिक रकाब। यानी इस क़यामत तक उसकी जो है शान शौकत बरकरार रहे, कायम रहे। इस तरीके से यहाँ पर बड़े आसान से मशक़ी सरगर्मियाँ दी गई है।
قصیدے سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے. خاکے پر مبنی سرگرمیاں. یہاں پر جو ہے آپ پورا نام، مقام پیدائش، تاریخ پیدائش اور تلاش معاش لکھ سکتے ہیں. اس میں جان پہچان میں اس کے جوابات ہیں. نواب آصف الدولہ کے لیے صفاتی الفاظ بھی لکھیے. تلمیحی نام بھی یہاں پر ہے. سارے جوابات اس میں موجود ہیں. اس میں دیکھیے آپ اشاروں کے مطابق شعر قصیدے سے منتخب کیجیے، جدول مکمل کیجیے. مبالغہ، تلمیح، تضاد، تشبیہ، تو اس میں آپ شعر، تعریف، وضاحت اس میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں دیا ہے ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے. سروس نے جو کچھ کہا ہے اس کا مفہوم وضاحت کے ساتھ لکھیے. آصف الدولہ کی تحق کی تعریف قلم بند کیجیے. آصف الدولہ کے لشکر کی مدح کے مفہوم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے. آصف الدولہ کی داد رسی اور منصفی کو بیان کیجیے. شاعر نے نواب کو جو دعا دی ہے اسے تحریر کیجیے. شاعر نے نواب آصف الدولہ کو جو اوصاف بیان کیے ہیں انہیں لکھیے. نواب آصف الدولہ کی سخاوت بیان کرنے والے اشعار اور ان کا مفہوم لکھیے. نواب آصف الدولہ کی جرأت اور بہادری کو متن کے حوالے سے بیان کیجیے. اسباب بیان کیجیے. شاعر کی بےتابی. شاعر کا نواب آصف الدولہ کا قصیدہ لکھنا. جو تمہید میں بات کہی گئی ہے قصیدے میں وہی آپ کو اپنے لفظوں میں تحریر کرنا ہے. درج الاشعار کی استحسانی وضاحت کیجیے. تعریفی وضاحت. آسمہ رتبہ ہے جس کا آسنا، ناز کر طالب جو ہو باریاب، دست ہمت اس کا گر دربار ہو، پانی پانی شرم سو ہوے صاحب. بہت اچھے ڈھنگ سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. مدعی کی صف ہے کنجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب، رفع بدت چاہے تو پھر کیا مجال اٹھ سکے جو نغمہ چنگ و رباب. اس طریقے سے یہاں پر اس کے لشکر کی بھی تعریف کی گئی ہے، وہ بھی آپ لکھ سکیں گے. درج ذیل موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے. درج ذیل شعر کی روشنی میں نواب آصف الدولہ کی شخصیت، خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب. ہدایات کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے. قصیدے سے صنعت تلمیح کے اشعار تلاش کر کے لکھیے. قصیدے سے اس مصرے کی نشاندہی کیجیے جس میں بادل کا مترادف لفظ استعمال ہوا ہے. درج ذیل اشعار میں آئی صنعتوں کی نشاندہی کیجیے. لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جوں کباب، گرد اس لشکر کی گر ہوئے بلند، پھر زمین و آسمان میں ہے حجاب. آپ اس کو بھی قصیدے کے سے مرات النظیر کے اشعار کی نشاندہی کیجیے. قصیدے سے تضاد کے اشعار تلاش کر کے لکھیے. یہ تو آپ جانتے ہیں سب. تو جس شعر میں حرف تضاد موجود ہے اس میں آپ تلاش کر کے اس کو لکھ سکیں گے. شاعر نے جس اشعار میں بڑا چڑھا کر بات کی ہے ان اشعار کی نشاندہی کر کے صنعت کا نام لکھیے. قصیدے سے ان اشعار کا انتخاب کیجیے جن میں محاورے کا استعمال ہوا ہے. سرگرمی منصوبہ مختلف شعراء کے قصیدوں سے دعائیہ اشعار تلاش کر کے لکھیے. اس طریقے سے یہ قصیدہ جو ہے بڑا معرکۃ الآراء ہے اور یہ میر تقی میر نے تحریر کیا ہے در مدح نواب آصف الدولہ. تو اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ملاقات میں ہم پھر گفتگو کریں گے. اب دیجیے اجازت علیم طاہر کو. آداب. خدا حافظ. جے ہند.